سکتی. عوام ہی معیشت ڈٹرمن کرتا ہے, عوام ہی فیصلہ کرتا ہے, اور عوام کو معیشت سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کی جیب میں جو پیسہ ہوتا ہے اس کو پتہ چل جاتا ہے. جب اس کو فیس دینے کے لیے مشکل ہوتی ہے, جب بجلی کا بل دینے کے لیے مشکل ہوتی ہے, سبزی یا گوشت خریدنے کے لیے مسئلہ ہوتا ہے, تو اس کو پتہ چل جاتا ہے معیشت کتنی خراب ہے. اور آج ثاقب شیرازی صاحب بھی آئے تھے, انہوں نے کچھ اسٹیٹسٹکس بتائی تھی. میں آپ کو صرف یہ بتا دوں کہ پچھلے 3 سال میں جو بدحالی ہوئی ہے, ایک تو 3 سال کا تو میں بات کروں گا, لیکن سب سے بڑا مسئلہ جو ہوا ہے پاکستان کا پچھلے 30 35 40 سال. اور اسپیکر صاحب, میں ایک چیز جو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو بدحالی ہے پاکستان کی جہاں ہم پہنچے ہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت رجیم میں جو 3 میجر فورسز بیٹھی ہوئی ہیں وہی حکومت کرتی رہی ہیں سوائے 3.5 سال عمران خان کے. آپ اٹھا کے دیکھ لیں, سن 71 سے لے کے آج تک کا حساب لے لیں, 2 پولیٹیکل پارٹیز, پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نواز, آپس میں شیئر کرتے رہے ہیں یا ملٹری انٹرونشن ہوئی ہے. اب پاکستان جہاں کھڑا ہے, سب لوگ یہ کہتے ہیں کہ آج سے 30 سال پہلے پاکستان کی پر کیپٹا انکم بنگلہ دیش سے ڈبل تھی. پاکستان کی پر کیپٹا انکم انڈیا سے تقریباً 75% زیادہ تھی. آج بنگلہ دیش کی پر کیپٹا پاکستان سے ڈبل ہے. مطلب یہ کیسے ہوا؟ پیچھے سے آئے ملک ہمارے برابر آئے اور ہمارے سے آگے جاتے چلے گئے, ہمیں پتہ ہی نہیں چلا. ہم وہیں کے وہیں کھڑے ہوئے ہیں, بلکہ پیچھے چلے گئے ہیں. اگر آپ کسی معیار سے بھی دیکھیں, چاہے وہ تعلیم کے معیار سے دیکھیں, چاہے وہ پرچیزنگ پاور کے معیار سے دیکھیں, چاہے وہ گروتھ کے معیار سے دیکھیں, ہر طرف سے آپ پاکستان کا نظام درہم برہم ہے. اور پاکستان از کنسیڈرڈ ایز اے باسکٹ کیس. اب میں آپ کو ایک صرف انڈیکیٹر, 2-3 انڈیکیٹر بتاتا ہوں. اس وقت جس طرح یہ دہرانے کی بات ہے, کیونکہ بار بار لوگوں کو بتانا ضروری ہے کہ اس رجیم نے کتنی تباہی مچائی ہے. 3 سال پہلے پاکستان میں جو ان امپلائمنٹ ریٹ تھا, بے روزگاری تھی, وہ 6.9% تھی, اب 22% ہے. 21 سال کی بلند ترین شرح بے روزگاری کی. 45% لوگ, تقریباً 12 کروڑ لوگ پاکستان کے غربت کی لکیر سے نیچے ہیں. غربت کی لکیر سے نیچے ہیں, 2 وقت کی روٹی نہیں ان کو ملتی ہے. اور یہاں آپ شاہانہ ہمارے جو وزراء ہیں, ہمارے جو پارلیمنٹ کے ممبرز ہیں, ہمارے جو دوسرے لوگ ہیں جو احباب اختیار ہیں, ان کی تنخواہوں میں کتنا اضافہ ہوا ہے, اور ایک عام پاکستانی 60%, اس کی 65% پرچیزنگ پاور جو ہے وہ پچھلے 3 سال میں کم ہوئی ہے. یعنی کہ جو چیز وہ 20,000 روپے میں کر سکتا تھا آج سے 3 سال پہلے, اب اس کو 50,000 روپے چاہیے. دس از ویئر پاکستان ہیز بین براٹ ٹو. مہنگائی بتایا گیا کہ جی ہم 38% سے نیچے لے کے آئے. نہیں, ایسا نہیں ہوا تھا. جب تحریک انصاف کی حکومت کا آخری مہینہ تھا مارچ 2022, تو 12.7% مہنگائی تھی. اس کے بعد بتدریج اوپر جاتی چلی گئی, پھر 20% سے زیادہ اوپر چلی گئی, 25, 30, 35, 38%. 1.25 سال کے بعد اس کے 38% گئی تھی. اور وہ کہتے ہیں کہ یہ ہم نے کنٹرول کر لیا. اور میں ایک چیز جو کہنا چاہتا ہوں, اس تباہی میں, پاکستان کی تباہی میں, یہ جو اتنے سالوں سے, اتنے ڈیکیڈ سے جو ہم نے دیکھا ہے, اس میں آئی ایم ایف کا ایک کلیدی رول رہا ہے. 1988 سے لے کے اب تک یہ 14th آئی ایم ایف پروگرام ہے, 14th. اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ ایوریج آئی ایم ایف پروگرام 2.5 سال. اگر آئی ایم ایف معیشت کو بہتر کرنے کا ایک فارمولا ہوتا تو پاکستان کی تو معیشت سب سے زیادہ اچھی ہوتی. 25 ہم آئی ایم ایف پروگرام کر چکے ہیں سن 60 کی دہائی سے لے کے ابھی تک. پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جس نے 25 آئی ایم ایف پروگرام کیے ہیں, اور ہم بار بار وہی فارمولے پر واپس جاتے ہیں. آج آئی ایم ایف بھی یہ کہتا ہے, بالکل غلط کہتا ہے. حکومت بھی یہ کہتی ہے کہ ہم سٹیبلائز کر لی ہم نے معیشت. سٹیبلائز کے لیے جو عوام کا جو بھرتا نکالا گیا ہے, عوام کو جو پین انفلکٹ کیا گیا ہے, وہ تو عوام سے پوچھے, چاہے وہ مڈل کلاس ہے, چاہے وہ غریب طبقہ ہے, چاہے وہ اپر مڈل کلاس ہے, چاہے وہ بزنسز ہیں. کوئی بزنس آپ دیکھ لیں, مطلب پچھلے کچھ عرصے میں 150 ٹیکسٹائل مل بند ہوئی ہیں, انہوں ڈیلی بیسس بند ہو رہی ہیں. یہاں کا بزنس مین جو ہے وہ میکسیکو اور امریکہ اور برطانیہ اور دبئی میں جا کے انویسٹمنٹ کر رہا ہے. پاکستان میں کیوں نہیں کر رہا؟ اس لیے نہیں کر رہا کہ پاکستان میں آپ کا کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس ہے, سب سے ہائیسٹ ٹیکس ریٹس پورے ریجن میں پاکستان میں.
हाईएस्ट एनर्जी रेट्स पाकिस्तान में, हाईएस्ट पॉलिसी रेट पाकिस्तान में। कौन बिजनेसमैन यहाँ बिजनेस कर सकता है? और एक चीज जो मैं कहना चाहता हूं वजीर आजम के लिए डायरेक्टली, जो उनका सबसे बड़ा फेलियर है, मैं कहता हूं इस वक्त इन्वेस्टमेंट की सूरत हाल है कि पाकिस्तान में 51 साल 1974 के बाद से लोएस्ट लेवल है इन्वेस्टमेंट, लोएस्ट लेवल। ये वो वजीर आजम है जो पिछले 3 साल में मेरा ख्याल है कोई इन्होंने कुछ 100 से ज्यादा 150 दौरे किए हैं, और यही बताया जाता है कि जी इन्वेस्टमेंट लेके आ रहे हैं। हालत ये है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट प्लंज कर गया, और इस माहौल में वो बार बार लोगों को, और ये धोखा लोगों को दिया जाता है कि एमओयू साइन किया जा रहा है। हम $35 बिलियन के एमओयू साइन किए, आया कितने? जीरो। इस इतने बड़े फेलियर के बाद फिर भी अगर हुकूमत ये क्लेम करे कि जी हम बड़ा जबरदस्त काम कर रहे हैं, हमने मईशत को ठीक कर दिया, आपने पाकिस्तान के अवाम को इतना पेन इन्फ्लिक्ट करके ये स्टेबलाइजेशन किया है। स्टेबलाइजेशन में कुछ भी नहीं करना होता, सिर्फ आईएमएफ के पास जाना होता है, वो आपको डॉलर देते हैं, एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक आपको डॉलर देता है, वर्ल्ड बैंक आपको डॉलर देता है, और आप समझते हैं मईशत ठीक कर दी। आज भी ये खबर मैं पढ़ के हैरान हो गया कि जी एफबीआर को ठीक करने के लिए, उनकी गवर्नेंस ठीक करने के लिए $470 मिलियन का लोन ले रहे हैं वर्ल्ड बैंक से। भाई आप खुद 4 बंदे नहीं ठीक कर सकते बैठ के? $470 मिलियन तो पाकिस्तान के अवाम ने वापस देना होगा। सो मईशत इज अ डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ द अनडेमोक्रेटिक गवर्नमेंट दैट पाकिस्तान टुडे हैज। और पिछले 3-3.5 साल से जो कब्जा जमा के बैठे हुए, अब पाकिस्तान के अवाम को फैसला करना होगा। जद्दोजहद इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है, इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि पाकिस्तान का फ्यूचर, पाकिस्तान के अवाम की मईशत उससे मुंसलिक है। अगर आप बाहर नहीं निकलेंगे, अगर जद्दोजहद नहीं करेंगे, तो फिर यहीं के यहीं बैठे रहेंगे, और 3 साल के बाद हम ये बात कर रहे होंगे कि पिछले 6 साल में क्या हुआ है। सो हमारी गुजारिश है कि इस प्लेटफॉर्म से तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के महमूद अचकज़ई, बैरिस्टर गौहर और तमाम जो हमारे लीडरान हैं, बड़ी ज़बरदस्त कोशिश है, काविश है, कोशिश करनी चाहिए, सब पाकिस्तानियों को कंट्रीब्यूट करना चाहिए, वरना पाकिस्तान की जो बदहाली अवाम की आइंदा 3-4 साल में होगी। अगर इस हुकूमत का तख्ता ना हुआ तो फिर आप वो अंदाज़ा कर लें जो मैंने आपको अभी आदादो शुमार बताए पिछले 3-3.5 साल में, जहां लाके अब तो 45% है ना गुर्बत की लकीर से। बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, आपकी ग्रोथ रेट पिछले 3 साल में 1.70% रही है, 1.7%। पॉपुलेशन ग्रोथ है 2.6%। तो जाहिर सी बात है हर आने वाले दिन में more people will go below the poverty line, more people will get unemployed, there will be more price increases. तो ये फैसला पाकिस्तान के अवाम को करना है कि इस प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करना है। हम सब सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जनाब मोहम्मद जुबैर।